السلام علیکم دوستو، ریئل سٹوریز میں ہم تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، ہم ریئل سٹوریز میں آپ کے لیے دنیا کے عجیب و غریب قصے، کہانیاں یا حیرت انگیز کہانیاں لے کے حاضر ہوتے ہیں۔ دوستو، آج بھی ہم آپ کے لیے ایک ایسی ہی پراسرار کہانی لے کے حاضر ہوئے ہیں جسے سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ دوستو، آج ہم آپ کو قصہ بتانے والے ہیں ایک نوجوان کا جو گاؤں سے کمانے شہر گیا اور چند ہی سالوں میں کروڑ پتی بن گیا۔ دوستو، یہ قصہ ہے پنجاب کے شہر صادق آباد سے تعلق رکھنے والا ایک نوجوان جو گاؤں میں کھیتی باڑی کرتا تھا، لیکن نہایت ہی غریب آدمی تھا۔ بڑی ہی مفلسی والی زندگی گزار رہے تھے۔ اس کا باپ بھی بوڑھا ہو چکا تھا، اس کی ماں بھی بوڑھی ہو چکی تھی اور وہ کم تعلیم یافتہ نوجوان تھا۔ صرف اس نے 8ویں کلاس تک پڑھا تھا، لیکن اس کو آگے پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن حالات نے کچھ اس طرح اس کے ساتھ کیا کہ وہ آگے پڑھ نہ سکا۔ پھر گاؤں میں ہی کھیتی باڑی کرنے لگا اور بکریاں چرانے لگا، لیکن کچھ سالوں تک اس کے حالات نہ بدلے۔ پھر ایک دن اس کو خیال آیا کہ کیوں نہ شہر کا رخ کیا جائے، شاید وہاں پر کچھ قسمت ساتھ دے دے۔ پھر اچانک کچھ دنوں بعد اس نے گاؤں کو الوداع کہہ کر شہر کا رخ کیا۔ دوستو، شہر کا رخ اس نے کراچی کی طرف کیا۔ کچھ دنوں تک تو وہ کراچی کی سڑکوں پر بھٹکتا رہا، لیکن قسمت کی دیوی مہربان ہوئی تو اس کو ایک ہوٹل کے اندر جاب مل گئی۔ اس نوجوان نے ہوٹل کے اندر کام کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن ایک لڑکی ہوٹل پہ کھانا کھانے آئی، لیکن وہ بہت ہی اداس اور پریشان تھی۔ جب اس ویٹر کو لڑکی نے بلایا، یہ اس کے پاس گیا تو اس نے کچھ کھانے کے لیے کہا۔ وہ لڑکا کھانا لے کر اس کی ٹیبل پر رکھ کر آ گیا، لیکن لڑکا حیران تھا کہ کافی دیر گزرنے تک بھی لڑکی کھانا نہیں کھا رہی تھی، پتہ نہیں کس سوچ میں گم تھی۔ پھر لڑکی نے کافی دیر کے بعد کچھ کھانا کھایا اور بل دے کر چلی گئی۔ یہ نوجوان حیران تھا کہ اس نے کھانا منگایا لیکن نہ کھانے کے برابر کھانا کھایا، کیا وجہ ہے؟ لیکن اس نے یہ سوچا کہ اس کی وجہ سے میرا کیا تعلق، میرا جو کام ہے میں وہ کروں گا۔ اس نے اپنا ہوٹل کا کام سنبھال لیا تھا اور اس نے ادھر ہی دھیان لگایا ہوا تھا۔ اگلے دن پھر وہ لڑکی پریشان ہو کر پھر ہوٹل پہ آئی۔ لڑکی اسی طرح اداس بیٹھی رہی اور کافی دیر کے بعد اس نے آرڈر دیا۔ پھر اسی طریقے سے اس نوجوان نے کھانا اس کو پیش کیا۔ پھر لڑکی وہی اداس بیٹھی رہی کافی دیر تک۔ آج اس کے دل سے رہا نہ گیا نوجوان سے کہ آخر اس نے بولا، آخر کیوں نہ اسی سے میں پوچھ لوں کہ آخر وہ اس طرح کیوں اداس ہے اور کیوں پریشان ہے۔ وہ نوجوان اس کے ٹیبل کے پاس گیا، تھوڑا سا گھبرایا ہوا نروس تھا، لیکن اس نے ہمت کر کے اس سے کہا، اے خاتون، معذرت کے ساتھ کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ لڑکی بڑی پریشان ہو کر پھر اس نوجوان کو دیکھنے لگی۔ پہلے تو اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو اور کیا کرتے ہو؟ لڑکے نے کہا کہ مجھے
कुछ ही महीने हुए हैं मैं गांव से यहाँ कराची आया हूँ और इस होटल पे जॉब कर रहा हूँ। मैं भी बहुत ही गरीब आदमी हूँ। लड़की ने कहा कि क्या तुम शादीशुदा हो? नौजवान ने कहा, नहीं, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। लड़की ने कहा, मेरा मसला सुनना है तो सुनो। लड़की ने कहा कि मैं शादीशुदा थी, लेकिन मेरा शौहर भी मर चुका है और मेरे माँ बाप भी नहीं हैं और मेरे शौहर का कारोबार है, लेकिन कुछ लोग जो है मुझे जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं क्योंकि वो मेरे कारोबार पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। लेकिन मुझे कोई नेक मर्द नहीं मिल रहा जिससे मैं शादी कर लूं ताकि मैं अपना कारोबार भी चला सकूं और इज़्ज़त भी बचा सकूं। दोस्तों, फिर उस नौजवान ने काफ़ी टाइम सोचने के बाद कहा कि मैं तो गरीब आदमी हूँ, हाँ मेरा एतबार कर सकती हो, लेकिन मैं आपका एतबार नहीं कर सकता। पता नहीं मुश्किल वक्त में मैं आपका साथ दूं, फिर आगे आप साथ दो या ना दो। दोस्तों, फिर अचानक से उस लड़की ने भी उससे कहा कि ये मेरा वादा है, अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो जब तक तुम जिंदा हो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, ये मेरा वादा है। दोस्तों, फिर कुछ ही टाइम के बाद उन दोनों की शादी हो गई और वो लड़का करोड़पति बन गया। दोस्तों, ये किस्मत की देवी है, किसी भी तरह जब चाहे किसी की भी किस्मत पर मेहरबान हो सकती है। दोस्तों, आज की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपने राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा ताकि हम आपके लिए मज़ीद अच्छी स्टोरीज लेके आ सकें। शुक्रिया।